بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اجوف کے مزید قواعد دیکھیں گے۔ قاعدہ نمبر 4 میں یہ بتایا گیا کہ جو اسم کی بہت سی کیٹیگریز ہیں ان پہ یہ رول اپلائی نہیں ہوگا۔ مثلا اسم الاعلیٰ، اسم صفا، اسم تفضیل، الوان و عیوب، مزید فی، اس طرح سے مزید فی اور اسماء تعجب۔ اسماء تعجب ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ ان سب اسم کی کیٹیگریز پہ اس رول کا اطلاق نہیں ہوگا۔ دیکھیں جیسے یہ اسودہ، یہ اسودو، اس میں واو ڈراپ نہیں ہوا، اس طرح سے یہاں پہ یا بھی ڈراپ نہیں ہوا، یہاں بھی یا ہے اور مضارع میں بھی یا ہے۔ قاعدہ نمبر 5 یہ ہے کہ اسم الفاعل بناتے ہوئے حرف علت حمزہ میں بدل جاتا ہے۔ اس کی مثال جیسے قاف واو لام، تو فاعلن کے وزن پہ ہوتا ہے تو یہ قاولن، تو قاولن سے پھر یہ واو جو ہے یہ قائلن میں بدل جائے گا، تو اس کا اسم الفاعل قائلن بنے گا۔ اسی طرح سے اسم المفعول مفعولن کے وزن پہ آتا ہے، اسی مادے سے مقبولن، اور اس مقبولن سے پھر یہ تبدیل ہو جائے گا مقولن میں۔ مقولن کے علاوہ مفعولن بھی استعمال ہوتا ہے، اور ایک اور وزن ہے مفعیلن، وہ بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس طرح سے اسم المفعول کہ اس میں 3 وزن ہو گئے، ایک وزن ہو گیا مفعولن، دوسرا ہو گیا مفعولن، اور تیسرا مفعیلن۔ قاعدہ نمبر 6 یہ ہے کہ اگر حرف علت مکسور ہو یعنی اس پہ زیر ہو اور اس سے پہلے ضمہ ہو تو ضمہ کو کسرہ میں اور حرف علت کو یا ساکن میں بدل دیں گے۔ یہ مثال دیکھیں، یعنی اس طرح کی کنڈیشن ہو، ما قبل ضمہ ہے اور عین کلمے پر کسرہ ہے، تو پھر ہو جائے گا ما قبل پہ زیر اور یا ساکن۔ مثال کے طور پر قویلہ، فویلہ کے وزن پہ یعنی یہ مجہول میں یہ استعمال ہوگا تو یہ بن جائے گا قیلہ۔ اس طرح سے بویوا بن جائے گا بیا۔ قاعدہ نمبر 7 یہ ہے کہ فعیلن کے وزن پہ واو بدل جاتی ہے یا میں۔ جیسے یہ مثال ہے میں ویتن، یہ فعیلن کے وزن پہ ہے، تو یہ جو واو ہے یہ یا میں بدل جائے گی تو یہ بن جائے گا میں یتن، اور اس طرح سے جب ادغام ہوگا ان کا تو یہ بن جائے گا میتن۔ قاعدہ نمبر 8 اس کا تعلق ثلاثی مزید فی سے ہے۔ اس میں باب تفعیل، باب تفاعل، باب مفاعلہ اور باب تفاعل میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ باب افتعال کے مصدر میں واو بدل جاتی ہے یا میں۔ مثال دیکھیے، یہ مادہ ہے جین واو زال، اجتوازن، افتعالن کے وزن پہ، تو اب یہ واو بدل جائے گی، یہ بن جائے گا اجتیازن۔ اس طرح باب انفعال کے مصدر میں واو بدل جاتی ہے یا میں۔ قاف واو دال مادہ ہے انقوادن، تو انقوادن سے بن جائے گا یہ انقیادن۔ اس طرح باب افعال کے مصدر میں تبدیلی آئے گی، تو واو عین مادہ ہے اتوان، اتوان، تو اس میں یہ رول اپلائی ہوگا، اس کی جو واو کی حرکت ہے وہ پیچھے جائے گی، تو یہ اتوان ہو جائے گا، اور پھر یہ واو جو ہے یہ گر جائے گا، تو اس طرح سے یہ اتا ان ہو جائے گا، اور یہ جو پھر الف ایکسٹرا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ باب استفعال کے مصدر میں تبدیلی آئے گی، عین واو نون مادہ ہے استوانن، مصدر ہے اس کا، تو اس میں تبدیلی آئے گی
دیکھیں یہ جو واو ہے اس کی حرکت پیچھے جائے گی تو یہ استی او انن ہو جائے گا، اور اس کے بعد پھر یہ الف میں تبدیل ہوگا کیونکہ اس کے پیچھے زبر ہے، تو استعانن، اور پھر یہ ایکسٹرا الف ختم ہو جائے گا، یہ استعانتن ہو جائے گا، یعنی اس الف کی جگہ پھر یہ گولتا جو ہے وہ اس میں استعمال ہوگی۔ اس طرح بعد استفعال کے مصدر میں سواد واو با ایک مادہ ہے، اس سے استثوابن، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، اسی طرح سے استحوازن، اس میں بھی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ آج ہم یہیں پہ اکتفا کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔